بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نواسے کو گود میں لیا، دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر اسلام کا مقدس لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی غذا بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، سر کے بال اتروائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی اور 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں تقریباً 11 ماہ چھوٹے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے یکساں محبت کرتے تھے۔ سینے پر بٹھاتے، کندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ سجدے کی حالت میں دوران نماز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے کو طویل کر دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے خود پشت سے اتر نہ آئے۔ دوران خطبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو خطبہ ادھورا چھوڑ کر جا کر اٹھا لیا کہ کہیں گر نہ جائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے سینہ تک اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے قدم تک اپنے نانا کے ہم شکل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ صفات میں اس حدیث مبارکہ سے بڑھ کر کسی مورخ یا سوانح نگار کا بیان نہیں ہو سکتا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت و طہارت کا مجسمہ ہے۔ اللہ کی عبادت، زہد، سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔ 25 حج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپیادہ کیے۔ آپ نے سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرات ہے۔ چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا اور کوئی سائل محروم واپس نہ ہوتا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے بورے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے اور غریب محتاج بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہنچاتے جن کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سب برتاؤ کرتے، ذرا سی بات پر ان کو آزاد کر دیا کرتے۔ آپ کے علمی کمالات کے آگے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کی جاتی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے کہ جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھی اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مایا ہو گئی تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی تھی۔ یزید کی حکومت چونکہ اس اصول کے برخلاف شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی،
اس لیے امام حسین اس اسلامی اصول اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والوں کے خلاف کلمہ حق بیان کیا، اور آپ کی شہادت نے اسلام کو دوبارہ سے تقویت اور ایک نئی روح بخش دی۔ باطل کے سامنے نہ جھکنے کی روح، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔